ٹیکسلا میں واقع گندھارا تہذیب کے ہزاروں سال پرانے شہر سرکپ کے کھنڈرات آج حکومتی عدم توجہی کا شکار ہیں، جس کے باعث ان کے مٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹیکسلا کے قریب دوسری صدی قبل مسیح کے تاریخی شہر سرکپ کے یہ در و دیوار آج بھی یونانی فن تعمیر کا شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ باختری عہد میں تعمیر ہونے والے اس شہر کی بیرونی دیوار سطح مرتفع پوٹھوہار کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی۔ ٹیکسلا کے قریب موجود پہاڑ پر اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار بھی موجود رہتے تھے۔ 400 سال تک آباد رہنے والے تاریخی شہر سرکپ کے بیچوں بیچ مرکزی شاہراہ ہے، جس کے اطراف میں پہلے بازار، پھر اشرافیہ کا رہائشی علاقہ اور اس کے بعد بادشاہ کا محل اور ایک بڑا مندر نظر آتا ہے۔ کئی سو سال قبل یہاں آتش پرست، بت پرست اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ آباد تھے۔ شہر کی آسودہ حالی کا اندازہ یہاں سے برآمد ہونے والے سونے چاندی کے زیورات کی کثرت سے ہوتا ہے۔ اس علاقے کی کھدائی کے بعد کئی قیمتی نوادرات بھی ملی ہیں۔ یاد رہے کہ دوسری صدی قبل مسیح میں آباد ہونے والا سرکپ کا یہ شہر باختری یونانیوں نے بسایا تھا۔ مورخین کے مطابق سرکپ کا نام بدھ روایات سے مستعار ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ بارے پنجاب کی 2000 سال پرانی ایک لوک کہانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی راجہ سرکپ سے متعلق ہے، جو ایک عیار اور چالاک حکمران تھا اور چوپڑ یا چوسر کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اس کھیل میں جو ہارتا اس کا سر کاٹ دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ رسالو نے سرکپ کو اسی کھیل میں ایک روز ہرا دیا، مگر سرکپ کی جان بخشی کر دی گئی۔ اس طرح شہر کا نام سرکپ مشہور ہو گیا۔ سرکپ ایک مضبوط فصیل کے اندر ایک محفوظ، خوشحال، خوبصورت اور لاجواب شہر تھا، جو جب بھی ویران ہوتا تو کسی دعا کے نتیجے میں پھر آباد ہو جاتا۔ سرکپ 3 صدیوں تک یونانیوں، ساکاؤں، پارتھیوں اور ابتدائی کشنوں کا دارالحکومت رہا، مگر سب سے زیادہ حکمرانی جن لوگوں نے کی وہ یونانی نژاد تھے۔ لہٰذا اس شہر کی بناوٹ پر بھی یونانی طرز تعمیر کا اثر ہے۔ تقریباً 30 قبل مسیح میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن آج یہاں صرف اجڑی تاریخ نظر آتی ہے۔ یہاں ٹوٹی ہوئی دیواریں، خاموش پتھر اور ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ دیواریں، گلیاں، گھروں کے آنگن، ان میں اپنا وجود کھو دینے والے آنسو، خوشیوں کے قہقہے اور ان آنگنوں سے اٹھتے ہوئے اپنے پیاروں کے جنازوں کے دکھ نہ کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ ان خاموش ماضی کے مزاروں پر باد صبا کی شگفتگی بھی آتی ہے اور شام کی گلابی لالی بھی پھیلتی ہے۔ یہاں جاڑے بھی آتے ہیں اور ساون بھادوں کی بدلیاں بھی برستی ہیں، جن کی وجہ سے ان خاموش آثاروں میں ہری گھاس اور جھاڑیاں اگاتی ہیں، لیکن پھر جیسے ہی خزاں آتی ہے تو سوکھنا ان جھاڑیوں کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو سال در سال چلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اشوک نے 232 قبل مسیح میں وفات پائی۔ موریہ سلطنت جس شان و شوکت سے اپنے کمال کی حد تک پہنچی وہ واقعی کمال تھا۔ گنگا کی فتح کو موریہ سلطنت کے کمال کی آخری سیڑھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس جنگ کے بعد اشوک کا جی خون بہانے سے جیسے ہٹ سا گیا تھا، اور یہی کیفیت تھی جس نے بغاوت اور زوال کا بیج بو دیا۔ اشوک کے بعد تخت پر اس کا بیٹا کنال بیٹھا، پھر سمپرینی تک سنبھالا، لیکن جب ملک کے حالات جو بگڑنے پر آئے تو بگڑتے ہی چلے گئے۔ پھر برہمنوں نے اس جلتی ہوئی آگ کو اور ہوا دی، جس کے نتیجے میں جو بھی تخت پر بیٹھتا پچھلے حاکم سے کمزور ہی ہوتا گیا۔ آخرکار موریاؤں کے کمال کے درخت کی آخری جڑ پر وقت کی کلہاڑی نے تب وار کیا جب فوج کے سالار پشتی متر نے راجہ برہدر کو قتل کیا، اور اسی طرح اشوک کی موت کے 40 برس بعد موریہ سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد باختر کے یونانی نژاد بادشاہوں نے وادی سندھ پر قبضہ کر لیا۔ ان کی راجدھانی پہلے ٹیکسلا اور پھر سکالا یعنی سیالکوٹ تھی۔ یونانی بادشاہوں میں سب سے مشہور مناندر ہے، جس کی سلطنت جنوب میں دریائے نرمدا اور مشرق میں متھرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مناندر بڑا روشن خیال اور وسیع مشرب فرمانروا تھا۔ اس کے دربار میں بدھ، جین اور ہندو پنڈتوں کے درمیان بحث و مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ بدھ مت کے سنتوں میں مناندر کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس کے گرو ناگسین نے مناندر کے جو مکالمات اور اقوال ملندا پنہا کے نام سے مرتب کیے ہیں وہ آج بھی بدھ مت کے مقدس صحیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ چند سال قبل سرکپ اور اس کے مضافات کی کھدائی میں سونے چاندی کے نہایت خوبصورت زیور اور سنگار کے سامان ملے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑھئیوں، لوہاروں، سوناروں اور جراحوں کے اوزار، پتھر کے اوزان، کھیتی باڑی اور باغبانی کے آلات، بچوں کے کھلونے، مورتیاں اور ابرما چونا کاری کی شبیہیں، کنڈے تعویذ اور مالائیں، مہریں، سانچے اور دھات کے ٹپے بڑی تعداد میں برآمد ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیور اور ظروف تو یونانی طرز کے ہیں، البتہ لوہے، پتھر اور مٹی کے سامانوں کی طرز خالص مقامی ہے۔ اس تفریق سے پتہ چلتا ہے کہ یونانیوں اور ساکاؤں کے عہد میں ملک کے بالائی طبقے پر تو یونانی تہذیب کی چھاپ تھی، لیکن عام ہنرمند بدستور پرانی ڈگر پر چلتے رہتے تھے۔ اس شہر کی آنکھوں نے اس شہر کو خوشیوں کے پھولوں سے مہکتا ہوا بھی دیکھا ہے اور ویرانیوں کی ریت میں گم ہوتے ہوئے بھی۔ ان گلیوں میں سفید لباس میں موقس کی تلاش میں مہاویر کو آخری اوتار ماننے والے جین مت کے پجاری تیز قدموں سے چلتے۔ ان گلیوں میں بھکشوؤں کے بھی قدموں کے نشانات موجود ہیں، جو نارنجی لباس پہنے دنیاوی دھوکوں سے دور رہنے کا ود کرتے اور شپاؤں اور وباروں کو آباد رکھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر نے بہت سارے مذہبوں کو اپنی روایات اور شفقت کی چھاؤں میں آباد رکھا تو شاید غلط نہ ہوگا،
और ये रवादारी किसी शहर या मुल्क के लिए एक एजाज से कम नहीं होती। किसी जमाने में यहाँ मंदिर भी थे। सरकप 3 सदियों तक यूनानियों, साकाओं, पार्थियों और इब्तदाई कुशनों का दारुल हुकूमत रहा, मगर सबसे ज़्यादा हुक्मरानी यूनानियों ने की। यही वजह है कि इस शहर की बनावट पर भी यूनानी तर्ज तामीर का गहरा असर नजर आता है। तकरीबन 30 कबल मसीह में आने वाले एक ज़लज़ले के बाद इस शहर को असर नौ तामीर किया गया। ताहम अजीब बात यह है कि यूनानियों ने वादी सिंध में 200-250 बरस तक हुकूमत की, लेकिन इनके अहद की एक तहरीर भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। मगर सरकप की खुदाई से सैकड़ों यूनानी सिक्के, जेवरात, आलात व औजार, इमारतों के खंडर सब कुछ बरामद हुआ है। साकाओं के अहद की इमारतों में एक तो शाही महल काबिल जिक्र है और दूसरे 2 मुंह वाले शाहीन की इबादतगाह। बरसगीर में शाही महल के सबसे पुराने आसार सरकप ही के हैं। अलबत्ता महल की दीवारें बिल्कुल स्पॉट हैं और इन पर कोई नक्शो निगार नहीं है और वह साथ में इराक के अशूरी महलों से मुशाबे हैं। गोल्ड स्टूपा के मुतालिक रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये स्टूपा एक कदीम तरीन स्टूपा है। एक ख्याल ये भी है कि स्टूपा शदीद ज़लज़ले के नतीजे में मौजूदा जगह पर आन गिरा था और जब पहली सदी में शहर दोबारा तामीर किया गया तो इसके गिर्द दीवार बनाकर इसको महफूज कर दिया गया। यहाँ जितने भी मज़ाहिब थे इनमें बुद्ध मत को आखिर तक खास अहमियत हासिल रही। यहाँ एक वसी गोल मंदिर की बहुत बड़ी इमारत के आसार हैं। इस मंदिर में एक मुस्ततील हिस्सा है जिसमें कई कमरे हैं जो कि बुद्ध रहनुमाओं के ज़ेरे इस्तेमाल थे। इसके अलावा मंदिर का एक गोल इबादती कमरा भी है। 30 कबल मसीह में आए हुए ज़लज़ले ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी बाद में तामीर की गई और साथ ही मंदिर की तौसीह भी की गई और फिर रोमन तामीर से मुतासिर होकर तामीर किया गया वो स्टूपा भी है जिसके चारों कोनों पर पत्थर के लट्ठे तामीर किए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चारों कोनों पर इस स्टूपा की हिफाजत के लिए 4 मुहाफिज खड़े हैं और सूरज देवता का वो मंदिर भी है जो जमीन पर जैसे उदास लेटा है। अगर मरकजी सड़क पर जुनूब की तरफ सीधे चले जाएं तो मशरक की तरफ के इख्तिताम पर शाही महल के आसार हैं और खामोश है। दरबान का खस्ता कमरा है क्योंकि अब दरबान नहीं है, तो सारे महल के कमरों की तरह यहाँ भी खामोशी की पीली घास उगती है। महकमा आसार कदीमा को इस अजीम तारीखी वर्षे की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इन आसार के मादूम होने का खदशा पैदा हो गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।